یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی۔ لوکا کی انجیل 3 باب۔ تبریاس کیسر کی حکومت کے 15ویں برس جب پینتوس پیلاطس یہودیہ کا حاکم تھا اور ہیرودیس گلیل کا اور اس کا بھائی فلپس اتوریہ اور ترخونیتس اور لسانیاس ابلینے کا حاکم تھا، اور حنا اور قیافہ سردار کاہن تھے۔ اور اس وقت خدا کا کلام بیابان میں زکریا کے بیٹے یوحنا پر نازل ہوا، اور وہ یردن کے سارے گرد و نواح میں جا کر گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا، جیسا یسائی نبی کے کلام کی کتاب میں لکھا ہے کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلہ نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا۔ ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ پس جو لوگ اسے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے، وہ ان سے کہتا تھا، اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ پس توبہ کے موافق پھل لاؤ اور اپنے دلوں میں یہ کہنا شروع نہ کرو کہ ابراہیم ہمارا باپ ہے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا ان پتھروں سے ابراہیم کے لیے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ اور اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اور محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا کہ جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ اور سپاہیوں نے بھی اس سے پوچھا کہ ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا کہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی سے ناحق کچلو، اور اپنی تنخواہ پر کفایت کرو۔ جب لوگ منتظر تھے اور سب اپنے اپنے دل میں یوحنا کی بابت سوچتے تھے کہ آیا وہ مسیح ہے یا نہیں، تو یوحنا نے ان سب سے جواب میں کہا کہ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، مگر جو مجھ سے زوراور ہے وہ آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا، اور اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے، تاکہ وہ اپنے کھلیان کو خوب صاف کرے اور گیہوں کو اپنے کھتے میں جمع کرے، مگر بھوسی کو اسی آگ میں جلائے گا جو بجھنے کی نہیں۔ بس وہ اور بہت سی نصیحت کر کے لوگوں کو شبری سناتا رہا۔ لیکن چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس نے اپنے بھائی فلپس کی بیوی ہیرودیاس کے سبب سے ان سب برائیوں کے باعث جو ہیرودیس نے کی تھی یوحنا سے ملامت اٹھا کر ان سب سے بڑھ کر یہ بھی کیا کہ اس کو قید میں ڈالا۔ یسوع کا بپتسمہ۔ جب سب لوگوں نے بپتسمہ لیا اور یسوع بھی بپتسمہ پا کر دعا کر رہا تھا، تو ایسا ہوا کہ آسمان کھل گیا اور روح القدس جسمانی صورت میں کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں خوش ہوں۔ یسوع کے آباء و اجداد۔ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا تو قریباً 30 برس کا تھا، جیسا کہ سمجھا جاتا تھا کہ یوسف کا بیٹا تھا، وہ ایلی کا، وہ متات کا، وہ لاوی کا، وہ ملکی کا، وہ وینا کا، اور وہ یوسف کا، اور وہ متتیہ کا، وہ آموس کا، وہ ناہوم کا، وہ اسلیہ کا، وہ نوگا کا، اور وہ مائت کا، اور وہ متتیہ کا، وہ شمی کا، اور وہ یوسیخ کا، اور وہ یودا کا، اور وہ یوحنا کا، اور وہ رساق کا، اور وہ زربابل کا، وہ سیالتییل کا، وہ نیری کا، اور وہ ملکی کا، اور وہ عدی کا، اور وہ کوسام کا، اور وہ المودام کا، وہ اییر کا، وہ یوشوا کا، وہ الیزر کا، وہ یوریم کا، اور وہ متات کا، اور وہ لاوی کا، اور وہ شمعون کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یوسف کا، اور وہ یونان کا، اور وہ الیاکیم کا، اور وہ ملیا کا، اور وہ منا کا، اور وہ متتا کا، اور وہ ناتن کا، اور وہ داؤد کا، اور وہ یسی کا، اور وہ عبید کا، اور وہ بوئز کا، اور وہ سلمون کا، اور وہ نخسون کا، وہ امیناداب کا، اور وہ ارنی کا، اور وہ ہسرون کا، اور وہ فارس کا، اور وہ یہودا کا، اور وہ یعقوب کا، اور وہ اسحاق کا، اور وہ ابراہیم کا، اور وہ تارا کا، اور وہ نحور کا، اور وہ سروج کا، اور وہ رو کا، اور وہ فلج کا، اور وہ عبر کا، اور وہ سلح کا، اور وہ کنان کا، اور وہ ارفکسد کا، اور وہ سم کا، اور وہ نو کا، اور وہ لمک کا، اور وہ متوسیلے کا،
اور وہ خنوک کا اور وہ یارا کا اور وہ محلل ایل کا اور وہ کینان کا اور وہ انوش کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ چوتھا باب، یسوع کی آزمائش۔ پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا، اور ابلیس اسے آزماتا رہا، اور ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا، اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی، اور ابلیس نے اس سے کہا کہ اگر تو خداوند کا بیٹا ہے تو اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائے۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، اور اس سے کہا کہ یہ سارا اختیار ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے تو یہ سب تیرا ہوگا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ اور وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کر کے اس سے کہا کہ اگر تو خداوند کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، وہ باتا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ جب ابلیس تمام آزمائشیں کر چکا تو کچھ عرصے کے لیے اس سے جدا ہوا۔ یسوع گلیل میں خدمت شروع کرتا ہے۔ پھر یسوع روح کی قوت سے بھرا ہوا گلیل کو لوٹا، اور سارے گرد و نواح میں اس کی شہرت پھیل گئی، اور وہ ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا رہا، اور سب اس کی بڑائی کرتے رہے۔ یسوع ناصرت میں رد کیا جاتا ہے، اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانے میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور یسایہ نبی کی کتاب اس کو دی گئی، اور کتاب کھول کر اس نے وہ مقام نکالا جہاں یہ لکھا تھا کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اسی لیے کہ اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری دینے کے لیے مسیح کیا۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بینائی پانے کی خبر سناؤں، کچلے ہوئوں کو آزاد کروں، اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کروں۔ پھر وہ کتاب بند کر کے اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا، اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب کی آنکھیں اس پر لگی تھیں، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ اور سب نے اس پر گواہی دی، اور ان پر پرفضل باتوں پر جو اس کے منہ سے نکلتی تھی تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ اس نے ان سے کہا، تو البتہ یہ مثل مجھ پر کہو گے کہ اے حکیم، اپنے آپ کو تو اچھا کر۔ وہ جو کچھ ہم نے سنا ہے کفرنہوم میں کیا گیا، یہاں اپنے وطن میں بھی کر۔ اور اس نے کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا۔ اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھی، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا، مگر ملک صدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ اور الیشا نبی کے وقت میں الیشا کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سریانی۔ اور جتنے عبادت خانے میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے، اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا، تاکہ اسے سر کے بل گرا دے، مگر وہ ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا، ایک بدرو گرفتہ آدمی۔ پھر وہ گلیل کے شہر کفرنہوم کو گیا اور سبت کے دن انہیں تعلیم دے رہا تھا، اور لوگ اس کی تعلیم سے حیران تھے کیونکہ اس کا کلام اختیار کے ساتھ تھا۔ اور عبادت خانے میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی، وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔
اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئی، اور سب حیران ہو کر آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیسا کلام ہے، کیونکہ وہ اختیار و قدرت سے ناپاک روحوں کو حکم دیتا ہے اور وہ نکل جاتی ہیں، اور گرد و نواح میں ہر جگہ اس کی دھوم مچ گئی۔ یسوع بہت لوگوں کو شفا دیتا ہے۔ پھر وہ عبادت خانے سے اٹھ کر شمعون کے گھر میں داخل ہوا، اور شمعون کی ساس کو بڑی تپ چڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے اس کے لیے اس سے عرض کی کہ وہ کھڑا ہو کر اس کی طرف جھکا اور تپ کو جھڑکا تو اتر گئی، اور وہ اسی دم اٹھ کر ان کی خدمت کرنے لگی۔ اور سورج کے ڈوبنے تک وہ سب لوگ جن کے ہاں طرح طرح کے بیماروں کے مریض تھے انہیں اس کے پاس لائے، اور اس نے ان میں سے ہر ایک پر ہاتھ رکھ کر انہیں اچھا کیا۔ اور بدروہیں بھی چلا کر اور یہ کہہ کر کہ تو خدا کا بیٹا ہے بہتوں میں سے نکل گئی، اور وہ انہیں جھڑکتا بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ مسیح ہے۔ یسوع عبادت خانوں میں تعلیم دیتا ہے۔ جب دن ہوا تو وہ نکل کر ایک ویران جگہ میں گیا، اور بھیڑ کی بھیڑ اس کو ڈھونڈتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کو روکنے لگی کہ ہمارے پاس سے نہ جا۔ اور اس نے ان سے کہا کہ مجھے اور شہروں میں بھی خدا کی بادشاہی کی خوشخبری سنانا ضرور ہے، کیونکہ میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور وہ گلیل کے عبادت خانوں میں منادی کرتا رہا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ گاڈ بلیس یو۔